خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کا مؤثر جواب۔ پاک فوج نے افغان صوبے پکتیکا اور کنڑ میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں پر قیامت ڈھا دی۔ 29 کے قریب دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق فوجی کارروائیاں 28 اور 29 جون کی درمیانی شب کی گئیں۔ باجوڑ میں بھی خفیہ اطلاعات پر آپریشن کر کے خارجی کمانڈر خان فروش عرف زبل 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم جماعت الاحرار کی آڑ لے کر کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث۔ گرفتار زخمی دہشت گرد نے جلال آباد سے بھیجے جانے کا اعتراف کر لیا۔ دہشت گرد عثمان علی 3 ساتھیوں کے ہمراہ 7 دن قبل باجوڑ پہنچا۔ ایک ساتھی عبدالہادی نے زیر تعمیر عمارت میں رکھا۔ گرفتار دہشت گرد نے تفتیش میں سب کچھ اگل دیا۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے کیمپ پر دہشت گرد حملے میں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ رینجرز کے کیمپ پر بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 افغان دہشت گرد گرفتار ہوا۔ امریکہ اور خلیجی اتحادی آبنۂ ہرمز کے متبادل راستوں کی تلاش پر مجبور۔ امریکی فوج نے عمان کے ساحل سے جنوبی راستے کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اپنے تیل کی پائپ لائن کو توسیع دینے لگے۔ زیر زمین راستے بنانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں تعینات امریکی سفیر مائیکل والٹس کا ٹی وی انٹرویو میں انکشاف۔ ایران نے واضح کر دیا، مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنۂ ہرمز کا انتظام ایران کی ذمہ داری ہے۔ کسی کی مداخلت سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت لبنان جنگ روکنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بغداد میں عراقی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں ہوگی۔ ایرانی خبر ایجنسی مہر نیوز کے مطابق آیت اللہ کی تدفین کی تقریبات 4 جولائی کو ہی شروع ہو جائیں گی۔ عراق کے شہر کربلا میں بھی بڑی تعزیتی تقریب متوقع۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کو ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا بحرینی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نمائندہ خارجہ امور سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی تیل کمپنی کا ہیلی کاپٹر مشرقی ساحل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ 14 سعودی شہری جاں بحق ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ مشرق وسطی جنگ کے بعد سے بند تہران اور دبئی کے فضائی رابطے بحال۔ تہران اور دبئی کے درمیان پروازیں شروع ہو گئیں۔ امام خمینی ایئرپورٹ پر دبئی کی ٹکٹیں دستیاب ہیں۔ حکام کا اعلان۔ سندھ اسمبلی نے 3562 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ 165 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس بھی منظور۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی۔ تقریب 1 جولائی کو شیڈیول تھی۔ بلاول بھٹو کے دورہ ایران کے باعث موقف۔ اور این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔